السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، اس تصویر میں آپ کو بیچ میں جو آدمی دکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے ترون گپتا اور یہ غیر مسلم ہے، اور جو ان کے دونوں طرف یہ عورتیں دکھ رہی ہیں دونوں مسلمان ہیں۔ ایک کا نام فضا منصوری ہے اور دوسری عورت کا نام ثنا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ایک غیر مسلم آدمی ہے اور اس کے ساتھ دو مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور بہت تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ بھی جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اتنی زیادہ عجیب نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر اس سے بھی زیادہ عجیب چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی نہ کی، اپنے بچوں کی حفاظت نہ کی اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہ کی، ان کے دین اسلام کی فکر نہ کی، ان کو ان پڑھ جاہل ایسے رکھ دیا، تو یہ کچھ عجیب نہیں ہے۔ آگے چل کر اس سے بھی زیادہ عجیب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے آگے 10-5 سال کے بعد آپ کو ایسی بھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی کہ ایک ہی شوہر ہے غیر مسلم، اس کی 10 بیویاں، 10 کے 10 مسلمان ہیں۔ ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ کوچنگ سینٹر کو جاتی تھی کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اور انگلش سیکھنے کے لیے، تو وہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ یعنی جو ماڈرن پڑھائی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن ہے، اسی ایجوکیشن کے درمیان ان کی ملاقات ہوئی، پھر دوستی ہوئی، محبت ہوئی، پھر شادی ہوئی، اور ان کی جو محبت ہے 2016 سے شروع ہے۔ یہ جو محبت چل رہی ہے 2016 سے محبت چل رہی ہے، اب ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک عورت کا تو اس میں بچہ بھی ہو گیا ہے، ایک کو ابھی نہیں ہوا ہے، وہ بھی چند دن کے بعد ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی کیسی تعلیم دے رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ جس تعلیم کو حاصل کرتے کرتے اس کو اپنی عزتوں کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم کو حاصل کرتے کرتے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ایسی تعلیم کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ کہ جس تعلیم کو حاصل کرتے کرتے لڑکی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تعلیم دو، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، تعلیم دو، لیکن ایسی تعلیم ہونی چاہیے کہ بچہ آپ کی حفاظت میں ہو، آپ کی نگرانی میں ہو، آپ کو پتہ ہو آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی، آپ کے بیٹے کے بارے میں بھی کہیں وہ غلط لائن تو نہیں چل رہے ہیں۔ ایسی تعلیم کا تو فائدہ بھی ہے۔ اب ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ ان کے گھر والوں نے ان دونوں بچوں کو ایسے چھوڑ دیا، بس جہاں دل کرے وہاں جاؤ، جیسا دل کرے ویسا کھاؤ پیو، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے چھوڑ دیا۔ اب وہ تعلیم حاصل کرنے گئی، لیکن انہوں نے کیا گل کھلایا آپ کے سامنے ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مسلمان مرد غیر مسلم عورت کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ غیر مسلم کوئی عورت ہے، ایک طرف مسلمان مرد ہے، تو ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے جو یہ بات بولی ہے کہ ہم نمازی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو ایسے کسی مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت، نہ کوئی لڑکی ایسی مسلمان نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے حرام کام کو جائز سمجھا۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی حرام کام ہیں، کوئی آدمی ان کو جائز سمجھتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ شراب پینا حرام ہے، اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ بھائی نہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، شراب تو حلال ہے، کوئی بات نہیں، پیتے ہیں، اور اس کو حلال سمجھنے لگے، تو ایک تو شراب پینا حرام ہے ہی، اور اس کو پینے کو حلال سمجھنے لگے کوئی آدمی، تو وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح قتل کرنا ہے، مرڈر کرنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، کوئی بدکار عورت ہے، کوئی چور ہے، وہ یہ سمجھنے لگے بھائی چوری کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، اور سب جو ہے سب چلتا ہے اور ہم خوب چوری کریں گے۔ قتل کرنے والا کوئی قتل کر دے اور یہ کہے کہ قتل کرنا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بدکار عورت ہے، پورا دن بدکاری کراتی رہے اور وہ یہ کہے کہ یہ کچھ سب بیکار کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، سب چلتا ہے اور میں اس کو حلال سمجھتی ہوں، حرام نہیں سمجھتی۔ تو ایسے جتنے بھی کام ہیں جو حرام ہیں، جو قرآن نے حرام کیے، اللہ نے حرام کیے، حضور نے جن کو حرام قرار دیا، ان کو کوئی آدمی حلال سمجھنے لگے تو وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان کو کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کرتے ہوئے کوئی آدمی اس کو حلال سمجھنے لگے، یہ تو جو ہے اسلام سے خارج ہے وہ آدمی۔ ایسے ہی یہ جو 2 عورتیں ہیں، یہ 2 عورتیں جس رشتے میں رہ رہی ہیں، یہ رشتہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، حضور کے خلاف ہے، سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس رشتے کو یہ عورتیں جو ہے وہ جائز سمجھ رہی ہیں، تو جو ان تمام رشتوں کو جائز سمجھتا ہے وہ بھی، اور یہ جو دونوں عورتیں ہیں یہ بھی، یہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کا نام ہو سکتا ہے ثنا، ان کا نام ہو سکتا ہے فضا منصوری، لیکن یہ کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسلام سے کب کی نکل گئی یہ عورت۔ اسی لیے یہ زمانہ یہ کاٹ چھاٹ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو
کہ جن لوگوں کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، جن کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اسلام سے بس ویسے ہی اوپر سے محبت کرتے ہیں، محبت ہی نہیں ہے، بس زبان سے بات بولتے ہیں، تو ایک کانٹ چھانٹ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے نکال دیں گے، جیسے ان کو نکال دیا۔ اب یہ بولتی رہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ کوئی بھی مسلمان غیر سے شادی نہیں کر سکتا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہی کہاں ہیں؟ اب آپ ان کی ویڈیو میں جائیں اور ان کی ویڈیو سنیں تو ایک سے انہوں نے ثنا سنی، دوسرے سے انہوں نے سورہ فاتحہ کو سنا، تو سورہ فاتحہ بھی پورا غلط سرت پڑا، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد کیا پڑھا، اس کے بعد والضالین بول دیا، اس کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، نہ الرحمن الرحیم کہا، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہی اس نے 2-3 آیتوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ان سے ثنا سنا تو ثنا بھی انہوں نے غلط پلت الٹی سیدھی ثنا سنائی، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ثنا میں پڑھ رہی ہوں کیا پڑھ رہی ہوں۔ تو ایسے ہی آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو ثنا یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ یہ تو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی، یہ تو وہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر کہ جن چیزوں کو سیکھنا اور جن چیزوں کے بنا آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، جن چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کو سیکھنا تو فرض عین ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے نماز ہوگی؟ ثنا پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے، وہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے نماز شروع کریں گے آپ؟ تو جن عورتوں کو ثنا نہیں آ رہی ہے، سورہ فاتحہ نہیں آ رہی، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اب میں تو کچھ حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کی غلطی ہے کہ ان کے والدین نے ان کو تعلیم تو دی، لیکن دنیاوی تعلیم دی اور آخرت کی تعلیم سے بالکل غافل کر دیا، کوئی ان کو تعلیم ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو آپ سے سکھائیں کہ کس سے شادی کرنا ہے، کیسے شادی کرنا ہے، اسلام کے اندر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وکیل کا ہونا ضروری ہے، مہر کا ہونا ضروری ہے، اسلام کے اندر ہی اگر یہ چیز نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک عورت کو یہ سمجھایا جائے، ایک لڑکی کو اگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی غیر سے شادی کرے تو اسلام ایسی شادی کو نہیں مانتا ہے، اسلام میں یہ کوئی شادی نہیں ہے، یہ تو ایک مذاق ہے، مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں تو ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کیا جائے، بلکہ ایسی چیزوں سے سبق حاصل کر کر اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بچی بھی کل ایسا ہی کوئی قدم اٹھا لے، پھر آپ خون کے آنسو رہو گے، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اب ان کو دیکھ لیا، انہوں نے خود کہا کہ ہمارے والدین تو خوش ہیں، بتاؤ کیسے وہ والدین ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور تو کوئی آدمی نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتا ہے، کسی آدمی کا نام ہے عبداللہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے مسلمانی نام ہیں، تو کوئی آدمی اپنا نام عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، یا کوئی عورت اپنا نام فاطمہ رکھ لے، عائشہ رکھ لے، خدیجہ رکھ لے، زینب رکھ لے، کچھ بھی رکھ لے، نام سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں آپ نہیں پڑھا ہوگا، ہم نہیں پڑھا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا، تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے اور دل اس بات کو تصدیق کرے، دل اس بات کو مانے کہ میں اسلام کے اندر ہوں۔ جس آدمی کا دل نہیں مان رہا ہے اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، دیوالی مناتا ہوں، عید بھی مناتا ہوں، روزی بھی رکھوں گا، برت بھی رکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو ایسا آدمی کا نہ دل ساتھ دے رہا ہے نہ زبان ساتھ دے رہی ہے۔ اب جس آدمی کا دل خود اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کچھ بولتی ہے، دل کچھ بولتا ہے، تو ایسا آدمی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ اب تو کتنی عورتوں کا نام عائشہ ہے، کتنی آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی کہ وہ ہندو ہیں لیکن ان کا نام عائشہ ہے، کیونکہ وہ نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جبہ پہننے سے، داڑھی رکھنے سے، ٹوپی لگانے سے، اور جو ہے لمبے لمبے کرتے پہننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان آدمی دل سے ہوتا ہے، اس کا دل اس بات کو مانے کہ میں مسلمان ہوں۔ دل مان رہا نہیں ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا تو دل میں ہے لیکن باہر سے وہ ایسا لگ رہا نہیں کہ مسلمان ہے، تو اس آدمی کو بھی مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے یہ عورتیں جو بول رہی ہیں کہ ہم نمازی پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی نماز کی، کیونکہ جو عورت کھلے عام زنا کرا رہی ہے، جو عورت کھلے عام بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس کی کیسی نماز، کیسا حج، کیسا روزہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ایسی نماز کی ضرورت ہے، نہ ایسے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے قرآن کی ضرورت ہے، نہ ایسے کسی مسلمان کی ضرورت ہے جو عورت بدکاری کراتی ہوئی جو ہے نماز پڑھے اور وہ کہے میں نماز ہی پڑھتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ مسلمان کی ضرورت ہے، پاکیزہ جو مسلمان ہو، جو اپنی زندگی قرآن کے حساب سے چلائے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی قرآن کے حساب سے چلے گی، حدیث کے حساب سے چلے گی، شریعت کے حساب سے چلے گی، اسلام کے حساب سے چلے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلے گی۔ ہماری زندگی کو ہمارے حساب سے نہیں چلے گی۔ اس لیے اس دنیا میں جو آدمی اپنی زندگی کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے، یہ جو قانون ہے دیش کا، وہ قانون نہیں مانتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں قانون توڑوں گا، تو قانون اس بات کو نہیں مانے گا۔
میں جو ہے اپنے حساب سے گاڑی چلاؤں گا اور لائسنس نہیں بناؤں گا اور ہیلمٹ نہیں لگاؤں گا اور جیسے چاہے ویسے گاڑی چلاؤں گا، تو دیش کا قانون اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ایک قانون ہے، تو ہمیں جس طرح جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا قانون ماننا پڑتا ہے، نہیں مانتے ہیں تو جیل۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنائے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے حساب سے چلیں گے۔ اگر اپنے حساب سے چلیں گے تو پھر ہمارا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے۔ اس لیے یہ بہت دردناک ویڈیو ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی زندگی اسی ٹھیک ٹھاک چلتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو یہ تو خیر معاملہ جو ہو گیا، لیکن آپ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ بھی ان راہوں پر چل جائے، ان راستوں پر چل جائے، آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو آپ اپنے بچوں کی خبر لیں، آپ اپنے بچوں کو کوچنگ سینٹر ہے، کمپیوٹر سینٹر ہے، سلائی سینٹر ہے، اتنے سارے جو کوچنگ اور سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے آپ خود اپنے بچوں کو لے جائیں اور خود اپنے بچوں کو وہاں سے لائیں، تاکہ آپ کی بچی کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھا سکے، ورنہ پھر بعد میں آپ خون کے آنسو روگے، لیکن پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔